سمجھیں گے، اس کے سوال جواب سولو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی 11ویں آیات میں انعامات کا ذکر کیا ہے۔ جو پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا مسلمانوں کو وہ نیند کا دیا۔ اہل ایمان کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، تاکہ وہ جب اگلی صبح اٹھیں، جنگ میں اتریں، تو وہ تازہ دم ہوں اور ان کے اعصاب مضبوط اور پرسکون ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند عطا کی۔ دوسرا جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بارش کا دیا، جس سے مسلمانوں کو پانی پینے کی ضرورت پوری ہوئی اور انہوں نے اس پانی سے طہارت حاصل کی، جس سے وہ شیطانی نجاست سے دور ہو گئے۔ تیسرا جو انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا وہ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد جو کی تھی وہ 1000 فرشتوں کے ذریعے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ کفار کی گردنیں اڑا دیں اور ان کو پور یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اگلا جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جنگ کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مٹھی بھر کنکریاں پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں جا کر لگیں، اس سے کفار کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ تھا کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور انہیں تھوڑے مسلمان بھی بہت بڑا لشکر نظر آنے لگا، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص خدا اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کفار کے لیے، کافروں کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو ہدایت دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ جو شخص 2 صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیرے گا وہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جنگی حکمت عملی کے ذریعے پیچھے ہٹ کر دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے آئیں، یا پھر پیچھے ہٹ کر اپنے قافلے والوں سے ملیں۔ تو ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو یہ مجاہدین کی شان کے خلاف ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی۔ جنگ بدر سے پہلے کفار کے سردار ابو جہل وغیرہ نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ جنگ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ جس کی فتح ہوئی وہ حق پر ہوگا۔ ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے، لہٰذا مان لو کہ وہ حق پر ہیں اور اس کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم پھر جنگ کرو گے تو تم دوبارہ سے شکست سے دوچار ہوگے، چاہے تمہارا لشکر کتنا ہی کثیر، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیات میں سے جو عبارات کے ترجمے آتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں، یہ 3 ہیں۔ پہلا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ دوسرا ترجمہ جو آتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور تیسرا ترجمہ جو آتا ہے ایگزام میں وہ یہ ہے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ انفال جو ہے وہ 20 تا 28 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔